تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو آپ کو بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ نہ صرف ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا۔ تمام تعریفات تمجیدات تسبیحات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اولاد سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، لاکھاں کروڑاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار بے حد حساب انگن لا تعداد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ جو عنوان ہے وہ جہنم کا تعارف ہے، تو اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اسی سے آگے اپنی گفتگو کو رکھتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ۔ یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ معمولی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ایسے ذہنوں پر افسوس ہے، تف ہے، ایسے ذہنیت قابل مذمت اور نفرت ہیں جنہوں نے جہنم کی آگ کو بلا کر کے دنیا میں لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جہنم سے کتنا ڈرایا کرتے تھے، اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، حدیث کا نمبر 1417 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث یوں ہے، ان عدی ابن قال سمعت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ اور اس حدیث کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں بھی ہے، وہ مسلم شریف ہے، اور راوی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں ہم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا النار، جہنم سے ڈر جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم آگے آئے، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار، آگ سے بچ جاؤ، پھر نفرت سے چہرہ بدل لیا۔ ہم پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے، نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ گویا ہمیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے نبی علیہ السلام اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جہنم سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دیکھ کر کے، کھجور کا ایک ٹکڑا، شک کس کو کہتے ہیں؟ ایک کھجور ہے، اس کو بیچ میں توڑ ڈالو، توڑنے کے بعد اس کے دو حصے کرنے کے بعد ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں بانٹ ڈالو۔ جہنم سے بچو، جہنم سے بچو،
چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تم جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچو۔ یہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ آؤ ذرا آج ہم سورۃ الشعراء، ایک ہے سورۃ شورا اور ایک ہے سورۃ الشعراء۔ شورا کا مطلب ہے باہمی مشاورت کرنا، مشورہ کرنا، یا دینا یا لینا، اور شعراء کا مطلب ہے یہ شاعر کی جمع ہے۔ بہت سارے شاعر کو شعراء کہتے ہیں۔ تو ہم آج اسی سورت کی چند آیات کے اوپر انشاءاللہ تعالی بحث کریں گے۔ اللہ فرماتی ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ پوری توجہ رہے گی تو بات سمجھ آئے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دہاڑا ہوگا۔ حشر کے دن بنیادی طور پر دو گروہ ہوں گے۔ بنیادی طور پر دو گروہ ہوں گے۔ ایک متقین کا گروہ، اگرچہ اس کی ذلی شاخیں بہت ساری ہوں گی، متقیوں کے بھی درجے ہوں گے، جنتی لوگوں کے بہت سارے درجات ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر اگرچہ اس کی جتنی مرضی شاخیں ہوں گی ذلی، لیکن یہ ایک ہی گروہ جنتی شمار ہوگا اور وہ متقین کا گروہ شمار ہوگا۔ اور دوسرا گروہ غاوون، اگرچہ اس کی بھی ذلی شاخیں بہت ساری ہوں گی، کوئی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کوئی اوپر والے طبقے میں، کسی کو ہلکا عذاب، کسی کو زیادہ عذاب، کسی کی عذاب کی نوعیت کچھ اور ہوگی، کسی کی کچھ اور ہوگی۔ تو لہذا غاوون کے بھی ذلی درجے بہت سارے ہوں گے، لیکن بیس اور جہنمی لوگوں کا جو بنیادی گروہ ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، وہ غاوون ہوگا۔ تو ہمیں پہلی بات جو اس آیات سے معلوم ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کل قیامت کے دن، حشر کے دن، بنیادی طور پر تمام لوگوں کے دو گروہ ہوں گے، ایک متقین کا گروہ اور دوسرا غاوون کا گروہ۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی، اگرچہ اس کی ذلی شاخیں دونوں کی بہت ساری ہوں گی۔ اللہ فرماتی ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ متقی لوگوں کے قریب جنت کو لایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا اب متقین نے جنت میں تو جانا ہی ہے، جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جانا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورۃ مریم کے اندر 19 نمبر کی سورت ہے، اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ یہ جو ہمارے متقی بندے ہیں نا، ہم نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ وارث آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جنت کا مالک بنا دیا۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ میراث کس میں ملتی؟ مفتی میں ملتی، جہاں محنت ہی نہ ہو، کماتا کوئی اور ہے، ملتی کسی اور کی ہو۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ متقی چاہے تو جتنا مرضی نیک ہے، جتنی مرضی تیری راتوں کے اٹھ کے تہجد کی نمازیں ہیں، تیرے نفل نوافل ہیں، تیرا صدقہ خیرات ہے، تیرا حج ہے، اللہ کے راستے میں تیرا قتل و قتال ہے، تیری لڑائی ہے، ساری کی ساری چیزیں ایک طرف، لیکن اس کے باوجود بھی تو جنت کا حقدار نہیں اگر ہے تو یہ میری رحمت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو یہ مفتی میں دے رہا ہوں۔ وارث کس کا ہوتا ہے؟ کماتا کوئی اور ہے، لیتا کوئی اور ہے، اس کو وارث کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم متقین کو وارث بنائیں گے۔ متقین نے جنت میں تو جانا ہی ہے، پھر جنت کو متقین کے پاس لانے کا سوال کیا ہے؟ یہ حشر کا دن ہے، اس کا سوال کا جواب کیا ہے؟ متقین نے جنت میں جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو جنت ہے وہ متقین کے لیے بنائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب متقین نے جنت میں جانا ہے تو حشر کے دن متقین کے قریب جنت لانے کا مقصد کیا ہے رب کا؟ اس کا جواب ڈھونڈا۔
اللہ رحم فرمائے شیخ محمد بن صالح حسیمین پر کیا جواب دیا ہے ان کی تفسیر ہے. کہتے ہیں جو حشر کا دہاڑا ہے یہ ہولناکیوں کی جگہ ہے، یہ خوف ہے، خوف ہے. کوئی یہ خوف ہے ادھر؟ جسمانی خوف کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے گناہوں کے اعتبار سے اپنے پسینے میں شرابور ہے. اور گرمی حدت اور انتہا کی گرمی، یہ تو جسمانی ہے خوف. روحانی کیا ہے؟ پتہ نہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ بائیں ہاتھ میں ملے گا. پتہ نہیں پلسرات میں پار بھی کر سکوں گا کہ کٹ کے جہنم میں گر جاؤں گا. ہاں نامہ اعمال لگ گیا ہے، اب ترازو بولے جائیں گے. اس کا کلیجہ اور اس کا قلب حلقوم کو آ جاتا ہے پھٹ کے. پتہ نہیں میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ ساری پریشانی ہیں، یہ تکلیفیں، یہ ڈر، یہ خوف، یہ ساری ہولناکیاں حشر کے دن ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جنت متقین کے قریب لائی جائے گی. کیوں؟ اس وجہ سے او متقی ڈر مت، یہی تیرا ٹھکانہ ہے. اللہ سارے حشر کے خوفوں کو دور کرنے کے لیے، سارے ڈروں کو دور کرنے کے لیے میرا اللہ جنت کو متقین کے قریب کھینچ کے لے آئے گا. اور ڈرو مت، نہ تمہیں روحانی خوف، نہ تمہیں جسمانی کوئی ڈر، نہ جسمانی تکلیف، نہ روحانی تکلیف. تمہارا ٹھکانہ یہ جنت ہے جو تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر، کیا کمال کا قرآن ہے. میرے رب کے کلام دیکھتے ہو کیسا ہے؟ ایسی گفتگو کون کر سکے گا؟ کوئی کرے گا؟ نفسیات کی کتاب ہے، نفسیات کی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے قریب کھینچ کے لائی جائے گی. آگے کیا ہے؟ فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَافِينَ، جو غاوون ہوں گے، گمراہ لوگ، ان کو بس دور سے دکھائی جائے گی. کیا؟ جہنم. جہنم ان کے قریب نہیں لائی جائے گی، دور سے دکھائی جائے گی. اب اس کا بھی سوال چاہیے بھی جہنمیوں نے، کم بختوں نے جانا تو جہنم ہی ہے، تو پھر ان کو جہنم کیوں نہیں دکھائی گئی؟ ان کے قریب کیوں نہیں لائی گئی؟ بس دور سے کیوں ان کو دکھائی دی جا رہی ہے؟ جیسا کہ اگر آپ ان دونوں آیات کی جو میں بات کر رہا ہوں تفسیر دیکھنا چاہیں تو دوسری صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایک جگہ پہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، دور نہیں ہوگی، بالکل قریب لائی جائے گی. اور اللہ سورہ نازیات میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، جہنمیوں کے قریب جہنم نہیں لائی جائے گی، صرف دور سے دکھائی جائے گی. وہ ہے تمہارا ٹھکانہ. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرا رب کا غضب جو ہے، میرے رب کا غصہ جو ہے، میرے رب کی جباریت جو ہے، میرے رب کا المنتقم ہونا، ان تمام چیزوں پر میرے رب کی رحمت غالب ہے. رحیم ہے اللہ، رحیم ہے اللہ. ایک تو حشر کے تھوڑی خوفے ہیں، ہولناکی ہیں، وہ پہلے گھبراہٹ میں مر رہے ہیں. اگر جہنم اور ان کے قریب لائی جائے تو کیا بچے گا ان کے پلے؟ کچھ بھی نہیں رہے. اس لیے دور، یہ اللہ کی رحمت ہے، دور سے ہی دکھائی جا رہی ہے ان کو. یہ رحمت کے سوا کچھ نہیں ہے. چلے حدیث پڑھتے ہیں. مسلم شریف کتاب التوبہ ہے، حدیث کا نمبر 2969 ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حدیث یوں ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ رب العزت نے لما خلق اللہ الخلق، مخلوق کو پیدا کیا، تو اللہ نے کتاب میں لکھا. اچھا کتاب میں لکھا کیا؟ لکھا ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر، میرے غضب پر، میری جباریت پر، میری قہاریت پر غالب ہے. یہ لکھا. اچھا لکھا تو یہ تو کتاب رکھی کہاں؟ عرش پر. عرش پاری نہیں بلکہ بالکل اپنے قریب. اللہ اکبر. ایک عرش پر ہونا، ایک عرش پر بالکل اللہ کے قریب ہونا.
بہت فرق ہے. ایسے ہی جیسے کہ جنت میں جانا اور ایک ہے اس جنت میں جانا جس کا پڑوس میرا رب ہو. اللہ، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. آپ جانتے ہیں حضرت آسیہ کیا دعا کر رہی ہیں؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ مجھے تو وہ جنت چاہیے جس کا پڑوس تیرا ہو. کیا بہترین دعا. ہمیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی. ہم نے اس طریقے کی دعا کب مانگی ہے؟ کبھی مانگی نہیں. مانگنے کا انداز ہی نہیں. اللہ چلو ہمیں نہیں مانگنی آتی، ہمیں نہ بھی مانگنا آئے تو اللہ تب بھی ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں وہ چیزیں عطا کر دے جو ہمیں مانگنی تو نہیں آتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے خیر اور برکت کا باعث ہیں. آمین. ایک ہے جنت میں جانا اور ایک ہے جنت میں بالکل اللہ کے قریب جانا. بہت فرق ہے. بالکل ایسے ہی ایک ہے عرش پر کتاب کا ہونا اور ایک ہے عرش پر بالکل اللہ کے قریب کا کتاب کا ہونا. اللہ نے یہ جملہ لکھ کر کے کیا جملہ لکھا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، اپنے قریب رکھا ہے. کتنا تعجب ہے اس حدیث کے اتنے ٹکڑے پر. کبھی مایوس نہیں ہونا. 80 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، گناہوں میں گزار دیے، اللہ کی رحمت سے کبھی مومن مایوس ہو سکتا؟ اور دیکھ اللہ نے اسپیشل یہی جملہ لکھ کے تو اپنے پاس رکھا ہے. کتنی بڑی دلیل ہے اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت پہ بھروسے کی کہ تیری 100 سال کی زندگی گناہوں میں گزر گئی، پلٹ کے آ جا، ابھی آ جا، سر تو جھکا، گر تو صحیح، آنسو تو بہا، رو کے تو دکھا، اور چل نہیں رونا آتا تو رونے جیسا منہ ہی کر کے بنا کے دکھا دے. پھر اس کی رحمت جوش میں کھڑی تیرا اس توبہ کا اور تیری اس استغفار کا استقبال نہ کرے تو پھر کیا نا. اللہ کتنا حیرت کن یہ جملہ ہے کہ اللہ نے قریب رکھا. اور امام مسلم یہ نقطہ ہے کہ امام مسلم اس کتاب توبہ میں لے کر کے آئے یہ بتانے کے لیے کہ توبہ کے دروازے جب تک حلقوم تک روح نہ پہنچے بند ہوتے. ہاتھ اٹھا، ہاتھ نہیں بھی اٹھائے جاتے، اتنا ہی کمزور ہو گیا، منہ سے بول تو صحیح. پھر دیکھ اس کی رحمت کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر. پھر دیکھو اس کی عالم، وہ تو اس کی رحمت تو کھڑی ہے تیری اس دعا کو اپنی جھولی میں اپنی گود میں لینے کے لیے. ان رحمتی تغلب غضبی، بالکل اس نے اس جملے کو اپنے پاس لکھ کر کے رکھا ہے. اللہ یہی رحمت کی وجہ سے اللہ نے جہنم جہنمیوں کے قریب نہیں لایا، دور سے دکھا رہا ہے. وہ دیکھ لو ایک ہے سانپ بالکل قریب ہے، قاری صاحب دے کول ہوئے تو خوف، ایک کا دور دیکھ رہے، خوف دا فرق ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ بہت سارا کیسی نفسیات کتاب. اللہ اکبر. اکبر دی کتاب ہوئے تے اکبر گلا نہ ہونے مزہ نہیں آ سکتا. انہوں کتی گور نہ پڑھن والی بس ترجمہ سرسری حقیقی معنی نہیں ترجمہ بیان کر سکتا جنہ چکر وچ کھوبے نہ تسی غور و فکر نہ کیتا. کیسی نفسیات دی کتاب. ایک میں سپ نو کولوں دیکھ رہے ہیں، ایک سپ نو دوروں دیکھ رہے ہیں. میرے خوف دونوں گلاں چ اسمان زمین دا فرق. ایک جہنم نو میں بالکل اب اتے کھڑا ہو کے دیکھ رہے ہیں، ایک جہنم دوروں دکھائی جا رہی. بہت خوف چ فرق ہے. یہ اللہ دی رحمت ہے کہ جہنمیاں نو صرف اللہ دوروں جہنم دکھائے گا، او سامنے تے جنتیاں لئی اللہ کھچ کے قریب جنت نو لے آئے گا، جبکہ جنتیاں نے جانا ہی جنت چاہیے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اچھا اس سے آگے بڑھتے ہیں. یہ غابون کس کو کہتے ہیں؟ غابون. یہ غابون پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے جہل. زلالہ جو لفظ ہے نا یہ جہل کے اوپر رہتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے ملتان جانا ہو لیکن مجھے ملتان کا پتہ نہیں ہے کدھر ہے. میں بیٹھ کے لاہور والی بس میں تو یہ زلالہ ہے کیونکہ مجھے خبر نہیں ہے. بے خبر جہل انسان جہل ہو نا تو اس کو زلالہ کہتے ہیں، جس کو پتہ ہی نہ ہو. جانا ملتان اس طرف تھا، مجھے نہیں پتا تھا، میں لا علمی میں لاہور والی بس میں بیٹھ گیا، یہ زلالہ. غابون کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہوتے ہوئے کہ ملتان کا یہ راستہ ہے، میں اس کے باوجود لاہور والی بس میں بیٹھ جاؤں، اس کو غابون کہتے ہیں. حق کو جانتے ہوئے جو حق پر نہ چلے اس کو غابون کہتے ہیں. جو حق کو سمجھ گیا ہے یہ حق ہے لیکن کیا کہتا ہے؟ میرا معاشرہ، میری قوم، میری سوسائٹی، میرے لوگ، میری برادری بڑی عزت بنی ہے، گوائی جائے گی. لوگ کی کہیں کہ تیرا منڈا خراب ہو گیا.
ساری زندگی پیو دادے نے تانج کیتا نہیں، میں کرانگا تو لوگ کی کہنے گے غاوون، پتہ ہوتے ہوئے، پتہ ہے ٹھیک ہے یہ بات سچی ہے، صحیح کہتے ہو، حدیث ہے، قرآن ہے، لیکن نہیں، اجازت نہیں دیتے میرے بڑے۔ غاوون، پتہ ہوتے ہوئے، جانتے ہوئے جو حق کے راستے کو چھوڑ دے، اس کو غاوون کہتے ہیں۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہا جائے گا ان سے، اور کہاں ہیں وہ تمہارے معبود من دون اللہ، جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود؟ وہ کرنی برنی والے، وہ لجپال، وہ غریب نواز کہاں ہیں؟ آگے اللہ کہتا ہے حل، اب جواب نہیں آ رہا ہے، خاموش کھڑے، خاموش۔ اللہ نے کہاں ہے وہ؟ لاؤ نا، خاموش کھڑے۔ پھر اللہ سوال کرے گا حل ینصرونکم او ینتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ آئیں گے تمہاری مدد کو؟ وہ تمہاری مدد کیسے کریں گے جب وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے؟ وہ اپنی مدد کا اختیار نہیں رکھتے۔ جو اپنی مدد کا اختیار نہ رکھتا ہو وہ کسی دوسرے کی مدد کیسے کرے گا؟ یہاں ہماری پاکستان میں ایک سرکار ہے، پنکھے والی سرکار، اس کی نا قبر کے اوپر پنکھا لگایا، فین چلتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کیوں لگایا ہے؟ بھائی اس وجہ سے کہ اس کی قبر پہ کوئی مکھی شکی نہ بیٹھے، کوئی چڑیا، کوئی پرندہ بٹھ بٹھ نہ کر دے۔ بتاؤ، جو پاپا اپنے سے مکھی کو اڑا نہیں سکتا، ایک بٹ ہے جو جانور کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، وہ کسی کی خاک مدد کرے گا؟ فرمایا حل ینصرونکم او ینتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ اور تمہاری مدد تو درکنار، وہ خود اپنے مددگار نہیں بن سکتے۔ آگے اللہ کیا کہے گا؟ ہوئے ہوئے فَكُبْكِبُوا، اللہ کا انداز ہے، جتنی خطرناک بات ہوتی ہے اس کے لیے اتنے خطرناک الفاظ اللہ استعمال کرتا ہے۔ یہ لفظ ہے نا کُبْكِبُوا، کب 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 کب، فعللتن کے وزن پہ، باب فعللتن کے وزن پہ، کب کب، جس میں تسلسل ہو۔ بتاتا ہوں کیسے۔ جیسے کہا جاتا ہے زفزفۃ الطیر، چڑیا کا مسلسل چوں 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 کرنا، زفزفہ، سمجھا؟ جیسے نک نکا، مینڈک کا برابر طور پر ٹر 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 کرنا، یہ اسی وزن پر ہے، کبکبو۔ اللہ کہتا ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا، اب ان کو جہنم میں الٹے منہ پھینکا جائے گا۔ یہ پھینکا ہے، اب ایک یا پھر اوپر اوپر ٹھک 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 کپ کپ یہ آواز آئے گی۔ کیا انداز ہے اللہ کی قسم، یہ قرآن ہے، قرآن ایسا نہیں ہے ایک کو پھینکا اسٹے ہے رک گئے، نہ پھینکا ہے الٹے منہ، پھر اس کو اوپر ٹھک 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 ٹھک، یہ مسلسل آواز ہے، ٹر 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 چوں چوں کی جیسے آواز ہے، اسی وزن پہ ہے۔ یہ قرآن کو ٹھہر کے پڑھو تو صحیح، کبھی اس میں غور تو کرو کہتا کیا ہے۔ جیسے الفاظ لے کے آتا ہے قرآن، اللہ کی قسم بندہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا وَهُمْ، اللہ کہتا ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، الٹے منہ مسلسل پھینکے جائیں گے، تڑ 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 تڑ، بیاض آ رہی ہے۔ ہم انداز دیکھیں، پہلے بابوں لوگوں کو پھینکا جائے گا، معبودوں کو جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا۔ ہم، اللہ نے نام بھی نہیں لیا، اتنی تحقیر ہے، اتنی ذلت سے کہا۔ وہ جن کی عبادت کرتے تھے نا، پہلے سب سے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، نام نہیں لیا رب نے، اتنی ذلت سے اللہ نے کہا ہم، پہلے ان کو پھینکا جائے گا جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ کیوں؟ بازار ہے یار، نیتا لوگ ہوں، کوئی ہمارا بڑا لیڈر شیڈر ہو، اگر پہلے وہ جیل چ چلے جائے تو پھر آپ پھڑے جائے تو کام چھٹن دی کوئی امید ہوں۔ اللہ کیا انداز ہے قرآن، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ کہہ رہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پہلے ان کے لیڈروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، بعد میں ان غاوون کو پھینکا جائے گا۔
اگر یہ پہلے چلے گئے تو کہیں گے ساڈے بابے باہر ہی ہے جی کرنی پنی والے چھڑا لین اللہ پہلے انہوں نے یہ قرآن ہے یار قرآن پڑھا کرو فَقُبْكِبُوا فِيهَا ہم ان کو کن کو جن کی عبادت کرتے تھے جن کو معبود بنا رکھا تھا جن کو کرنی بننی والے سمجھتے تھے جن کو پہنچی سرکاریں سمجھ رہے تھے پہلے ان کو پھر فرمایا والغابون پھر یہ جو سمجھ رہے تھے نا جو گمراہ ہو گئے تھے ان کو پہلے لیڈر جیل چ ہوئے تو پیچھے چھوڑ جان گے چیلے لیڈر جیل چ جے لیڈر باہر ہوئے نہیں لیڈر باہر ہی چھڑا لے گا تو جے لیڈر ہی اندر ہوئے پھر چیلیاں دی امید ختم ہو جاندی اللہ اگے کی فرمایا وا جنود ابلیس اب تیسرا نمبر کس کا وہ جنود جنہوں نے پھڑ پھڑ کے گمراہ کیتا ایک جڑے گمراہ ہوئے ٹھیک ہے جو گمراہ ہو گئے دوسرے وہ جن کی انہوں نے عبادت کی رب کے سوا جن کو معبود بنایا کرنی بننی والا بنایا اب تیسرے وہ جن کی وجہ سے انہوں نے ان کو معبود جو ملے گا اسی طرح سے ملے گا باقاعدہ 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تقریر فضائل بابے کے وَجُنُودُ ابلیس اللہ نے یہ نہیں کہا شیطان کا لفظ نہیں آیا ابلیس کا ہے اور جنود کا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پورا لشکر ہوگا لشکر وہ لشکر انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے ابلیس کے لشکر انسانوں میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی ہیں اور اللہ نے قرآن میں جہاں بھی ابلیس کے جنوں کا ذکر کیا ہے جہاں بھی وہاں انسانوں کو پہلے ذکر کیا ہے اور شیطان میں سے جو جنوں میں سے شیطان ہے ان کا ذکر بعد میں کیا ہے کیوں کیونکہ جو جنوں میں سے شیطان ہے نا وہ کم دکھائی دیتے ہیں بلکہ دکھائی نہیں دیتے اور ان کا جو خوف ہے ڈر ہے وہ کم ہے جو انسانوں میں سے شیطان ہے وہ بہت ان کا ڈر اور خوف بہت زیادہ ہوتا ہے اور بعض کا تو انسان ایسی ایسی حرکتیں اور حماقت کرتا ہے شیطان سوچتا ہے جو طریقہ اس نے نکالا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا یہ لشکر جتنے بھی ہیں لشکر آیا ہے وجنود پورے کے پورے لشکر ابلیس کے اللہ نے شیطان نے کہا ابلیس کا ہے بلس سے با لام سین بلس پتہ کس کو کہتے ہیں گوپر دے اتے سونے دا ملبہ چڑھا کے تے سونا بنا کے پیش کرنا گندی سینو خوبصورت بنا کے پیش کرنا ابلیس دا کام ہی ہے گناہ نو اچھا نیکی نو مشکل تو عجیب جا کر کے پیش کرنا اللہ اکبر وجنود ابلیس اجمعون اللہ کہتا ہے پورے کا پورا جو ابلیس کا شیطان کا لشکر گروہ ہوگا ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا یہ تیسرے نمبر پہ ان کی باری آگے ہوگا کیا اب یہ تینوں اندر پڑے ہوئے ہیں جہنم میں کہیں گے کہ قالوا وهم فيها يختصمون لڑ رہے ہوں گے جھگڑا کر رہے ہوں گے اختصام پتہ کس کو کہتے ہیں اپنے کرتوتاں دا تے ملبہ کسی دے پا دینا کرتوت اپنے تے کہنا نہیں تیری وجہ تو انجو ہے یہ ہن ایک دوجے تے بلیم دین گے ابلیس کہے گا میں تانوں پھڑ کے تھوڑا کم کروایا وہ کہیں گے نہیں تو ہی کروایا تیسرا کہے گا میں تانوں کہا سی مینوں یہ کرو یہ آپس وچ جھگڑ رہے ہیں تے اللہ رب العزت کی فرما رہے تاللہ ان کن لفی ضلال مبین اللہ کی قسم یہ کہ ہم کھلی گمراہی میں ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں قسم اٹھا کے نا یہ آپس میں جو کہہ رہے ہیں اللہ سے کہیں گے کہ ہم کھلی گمراہی میں ہیں اچھا کھلی گمراہی کیا ہے کھل کے سامنے آگے نہ کھلی گمراہی کا آگے جواب اذ نسویکم برب العالمین بس ہم اللہ رب العزت کی برابر ان ذاتوں کو ٹھہراتے رہے اللہ بھی عالم الغیب میں تو فلاں فلاں بھی عالم الغیب میں اللہ بھی حاضر فلاں بھی حاضر اللہ رب العزت بھی کرنی مرضی والا مختار کل فلاں بھی مختار کل اللہ بھی لجپال فلاں بھی لجپال اللہ بھی غریب نواز فلاں بھی غریب نواز اللہ بھی داتا فلانا بھی داتا رب دے دیتے ہوئے اختیار نے اذ نسویکم برب العالمین
یہ جو کھلی گمراہی ہے نا، اس کا اظہار کریں گے کہ ہم نے ان باباؤں کو، ان بزرگوں کو، ان ہستیوں کو رب کے برابر قرار دے دیا۔ آگے ہیں وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں مگر مجرموں نہیں، مجرموں نے۔ یہ مجرم لفظ کیوں اللہ لایا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے قتل کیا ہے ایک بندے کو، یہ مجرم ہے، مجرم ہے نا، ہماری عدالت میں مجرم ہے جس نے قتل کیا اس کو۔ اور قتل کیسے ہوا ہے کہ آگے کسی ایک اور بندے نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ اب پکڑنے والا اور قتل کرنے والا دونوں کیا ہے ہمارے ہاں؟ مجرم۔ اس لیے کہا ہے یہ جو پکڑ کے ہمیں کہتے تھے نا، جو ملے گا اس سے در تو ملے گا جی۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا کہیں گے؟ کہیں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، ہمارے لیے کچھ فارشی نہیں، کچھ فارشی نہیں، ایک بھی نظر نہیں آ رہا۔ شافی یہ جمع کسی گئے، یعنی کہ پتہ چلا دنیا کے اندر بہت سارے سفارشی ہو سکتے ہیں بندے، تو ایسی وہ قیامت کو کہیں گے ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے، ایک بھی نظر نہیں آ رہا جو ہماری سفارش کرے۔ آگے قرآن کا اسلوب چیک کریں، وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ، دوست کے لیے واحد ہی لایا گیا صدیق پاس، اور آگے حمیم گوڑا پکا بیلی، کہیں گے نہ ہمارا کوئی ایسا فرینڈ ہے جو بہت کلوزلی ہو ہمارے، بہت پکا ہو ہمارا۔ حمیم ایسا کوئی جگری یار بھی نہیں ہے جو ہماری سفارش کرے۔ اللہ اکبر۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا قَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آخر میں کیا کہیں گے؟ کاش، فَلَوْ أَنَّ لَنَا، کاش ہوتا ہمارے لیے، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک دفعہ ہم دنیا میں لوٹ جائیں، ایک بار لوٹ آئیں، اللہ لٹا دے ذرا جہنم سے، قرۃً لٹا دے ایک دفعہ، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ہم مومنوں میں سے ہو جائیں، پھر کافر نہیں ہوں گے، ایک دفعہ بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہمارا قانون ہی نہیں ہے۔ ربنا فرجعنا نعمل صالحا انا، سجدہ میں اللہ کہتا ہے تمنا کریں گے اللہ ایک دفعہ لٹا دے، فرجعنا نعمل صالحا، نیک عمل کر کے لوٹیں گے۔ میں نے کہا نا ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، ابھی اللہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، ابھی اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو سکتا ہے، بلکہ راضی ہو سکتا ہے کیا، میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم ہمارے منہ سے بات نہیں کرنے، اللہ تو قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اللہ تو معاف کرنے کے لیے۔ تو لہذا ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے سامنے آ جائیں، اللہ کے سامنے اپنی جبیں کو جھکا دیں۔ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، پتہ کیا حال ہوگا کل قیامت؟ ایک غار ہے، غار بڑی اندھیری غار ہے یا سرنگ کہہ لیں، ٹرین گزرتی ہے کوئٹہ کی طرف جاتی ہے تو 6 کلومیٹر کی سرنگ آتی ہے، سرنگ میں سے گزر رہے ہیں، میں بھائی عبد الرؤف ہے اور میرے ساتھ یہ بھائی سلمان ہے، ہم تینوں گزر رہے ہیں، پاؤں میں کچھ چیز لگتی ہے، میں نے نہیں اٹھائی، اس نے اٹھا کے جیب میں، یار میرے لگی کسی اور کے نہیں لگی، میں نے کہا چل میرے لگی تھے، میں تو ننگ گیا ہوں، پچھلے ویکھن دے رہے ہیں، میں نے نہیں اٹھائی، سلمان نے اٹھا کے جیب میں ڈالی، بھائی عبد الرؤف سے زیادہ نیک تھا، اس نے کہا بھی میں اٹھا بھی لیتا ہوں، جیب میں بھی ڈالتا ہوں، چلو کھوت میں بھی جھولی میں بھی کچھ ڈال لیتا ہوں۔ جب ہم سرنگ سے باہر آئے، روشنی میں آئے، اندھیرا تھا، کیا دیکھتے ہیں اس نے جیب سے نکالا تو وہ تو ہیرے ہوتے ہیں۔ اب میں سب سے زیادہ پچھتا رہا ہوں، ہائے میں نے کیوں نہیں اٹھائے، مجھ سے کم یہ پچھتا رہا ہے یار کاش میں چولی پر لیندہ، اب وہ اس سے بھی زیادہ پچھتا رہا ہے کاش میں تھیلا بھی کوئی نال لے کے آیا ہوں۔ ربنا فرجعنا نعمل صالحا، وہاں جہنمی تو جہنمی جنتی ایک دوسرے پر حسرت کرے، کاش جڑا فلانا ٹائم میں بیٹھ کے فارغ گزار رہا ہے نا وہ بھی اللہ دے ذکر سے گزارتا، جڑا تھلڑا درجہ نے دی بجائے اتلا درجہ مینوں ملدا، تھلڑے نال اتنے چلے جاندا۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا اللہ رب العزت اگے دعا، اللہ رب العزت سانو سارے
قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق دے. اور مزے دی گل تو اندازہ سورۃ عمران چ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ملء الارض ذهبا، دنیا بھر کا سونا، دنیا بھر کا سونا فدیے میں دیں مجھے. یہ کافر لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ بل گیٹس ہی کیوں نہ ہو، جس کو کہتے ہو بڑا کامیاب ہے، جس کا ایک سیکنڈ کے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں، ایک سیکنڈ کا کتنے کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، ایک سیکنڈ کا. لوگ کہتے ہیں بڑا کامیاب بندہ ہے، لیکن کبھی اس کو قرآن کی نظر میں دیکھا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ کافر کیا کہیں گے، اے اللہ زمین بھر کے سونا لے لے، زمین بھر کے، اور ہمیں اس جہنم سے چھٹکارا دے دے. اللہ فرماتے ہیں مجھے زمین پر کا سونا نہیں چاہیے، زمین کو چھوڑو. یہ ایک مسجد ہے، مسجد کا حال آپ اس کو نا سونے سے بھر دیں، صرف اس مسجد کو سونے سے بھر دیں تو آپ دنیا کی جو چیز چاہیں وہ خرید سکتے ہیں، دنیا کی جو چیز چاہیں. اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ پوری زمین کو تھالی بنا دے اور اس تھال میں سونے سے بھر دوں اور تجھے میں اس فدیے میں دے دوں کہ جہنم سے چھٹکارا دے دے اور تم مجھے جنت دے دے. اللہ کہتا ہے مجھے زمین پر کا سونا نہیں چاہیے تھا، مجھے تو چاہیے تھا تو صرف تجھ سے توحید چاہیے تھی، ایمان چاہیے تھا، بس. وہ تیرے پاس ہے ہی کوئی نہیں. آج گلے شکوے میں مر گیا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جس کے پاس ایمان ہے اللہ کی قسم اس کے پاس سب سے دنیا کی بڑی دولت ہے، آخرت کی بھی سب سے بڑی دولت ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ نے توحید دی ہے، ایمان دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام دیا ہے، تو سمجھ لیں کہ ہم دنیا کے سب سے بہترین خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں. ہم اس دنیا کا خلاصہ ہیں، نچوڑ ہیں. الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اگر یہ دنیا باقی ہے تو اللہ اللہ کرنے والوں کی وجہ سے، یہ جو آج بھی اللہ کا نام لینے والے ہیں انہی کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں، اللہم اعصمنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. وما علینا الا البلاغ المبین.